آج ہمارے درمیان گفتگو کے لیے موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان، سینئر سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب۔ السلام علیکم گیلانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گیلانی صاحب کب ہو رہے ہیں الیکشن؟ دیکھیں یہ تو آپ نے شروع میں ہی وہ سوال کر دیا ہے جو میرا خیال ہے کہ میرے متعلقہ نہیں ہے۔ اس سوال کو پوچھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں۔ سونی گال ہے، سچی گال ہے۔ سیاستدان سے یا کسی سیاسی پارٹی سے الیکشن کا پوچھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دودھ دہی کی دکان پہ جا کے پوچھے کہ لون کے نئے پرنٹ کون سے آئے ہیں، سب کے ونیا، یا آپ کسی ڈاکٹر کے کلینک میں جا کے کہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا ٹائروں کی ہوا چیک کر دیں، یا آپ کسی ہارڈ ویئر کی دکان پہ جا کے کہے کہ ایک پتا پیراسیٹامول کا دے دو، یا آپ جا کے سبزی والے سے کہے کہ بھائی صاحب 100 روپے کا ایزی لوڈ کر دیں۔ گیلانی صاحب مگر آپ سیاستدان ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ، سینئر سیاستدان ہیں۔ دیکھیں میں الیکشن پہ اتنی نظر رکھتا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہو گئے انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پہ نیم پلیٹ بلاول بھٹو زرداری کی لگے سب کے قربان ونیا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نئی حلقہ بندیاں ہونا بھی ضروری ہے۔ پرانے جو حلقے ہیں وہ بے شک الیکشن کے ہوں یا آنکھوں کے ہیں، وہ کمزوری کی نشانی ہی ہو گئے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی حلقہ بندیاں بھی ہونی ضروری ہے، لیکن الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ کس ٹائم پہ گیلانی صاحب؟ ایندہ میں کو نہیں پتا، البتہ ہونے ٹائم پہ چاہیے۔ یعنی گیلانی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے وقت کا آپ کو نہیں معلوم، لیکن جب بھی ہوں گے آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہی ہوں گے؟ جی ہاں، میں نے یہی بات کی ہے، کوئی بنگالی میں تو بتایا نہیں آپ نہیں، میں صرف کنفرم کرنا چاہ رہا تھا۔ جی میرا تو اس وقت یہی موقف ہے، اور اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ جی۔ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کلین سویپ کرے گی وفاق میں، اور پنجاب ہم ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں بھی میں پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے جیتتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سب کے قربان ونیا۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں میری نظر اللہ کے فضل سے ابھی تک بالکل ٹھیک ہے، بلکہ میں دور تک دیکھ لیتا ہوں، بلکہ جب ہمارے محلے میں پتنگ کے پیش لگتے ہیں تو پیچ جتنے مرضی دور چلے جائیں، میں اللہ کے فضل سے دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ کندی ڈور اتے ہوئے تھے کندی تھلے۔ سجید جمشید دستی نے پارٹی چینج کر لی ہے تو اس سے کوئی جنوبی پنجاب میں پیپل پارٹی کو فرق تو نہیں پڑے گا؟ یہ آپ کا سوال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ ہاتھ پہ تھوڑا سا سالن رکھ کے چکھا ہے، کہیں سالن مہمانوں کے لیے تھوڑا تو نہیں ہو جائے گا؟ واہ شاہ جی واہ۔ یا دکاندار دہی میں سے مکھی نکال کے پھینکے تو گاہک شور بچا دے کہ میرا آدھا دہی کم ہو گیا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی ایک وفاق کی جماعت ہے، سب کے اور پاکستان کی اللہ کے فضل سے سب سے بڑی جماعت ہے۔ بے شک۔ اس لیے اس طرح کے ایک آدھ بندے کے پارٹی چھوڑنے سے ساکو فرق نہیں پاؤں۔ واہ واہ شاہ جی واہ۔ اچھا گیلانی صاحب الیکشنز کی طرف آتے ہیں، لوگ اس لیے بھی اسے ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے کیونکہ میاں برادران سکرین سے غائب ہیں، نہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، نہ میاں شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، بلکہ میاں شہباز شریف صاحب تو لندن گئے ہیں اور وہیں جا کے بیٹھ گئے۔ یہ دونوں نام کوئی سنے سنے سے لگتے ہیں۔ یہ میاں برادران یہ کوئی پہلوان ہے۔ گیلانی صاحب آپ کے اتحادی رہے، ابھی ایک ماہ بھی نہیں گزرا ہے، آپ لوگ اتحاد میں تھے، شہباز صاحب وزیر اعظم تھے۔ دیکھیں فرید صاحب،
पहली बात तो ये है कि इत्तेहाद जो है वो 16 माह का था, वो ख़त्म हो गया। 100 रात गई बात गई। हाँ अब तो आगे इलेक्शन है, जी हाँ तो उसमें तो हम सब का इंशाअल्लाह डट के मुकाबला करेंगे, वो मियाँ बरादरान हो या भोलू बरादरान, सत्य साबरी बरादरान हो या चौधरी बरादरान। सत्य कुर्बान बन अगर इलेक्शन में अल्लाह ताला के फजल करम से पीपल्स पार्टी अकेले सबका डट के मुकाबला करेगी वाह और क्लीन स्वीप करेंगे, वाह और फिर 12-13 पार्टियों को साथ मिला के हुकूमत बनाएंगे। गिलानी साहब क्लीन स्वीप भी करेंगे और 12-13 पार्टियों को भी साथ मिलाएंगे, वो क्यों? देखे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, मगर हम सबको साथ मिला के चलना चाहते हैं। वाह वाह उस इत्तेहाद का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप स्याह करो सफ़ेद करो, कोई बोलेगा नहीं। कुर्बान बन जाया सबके इको आधन सियासत। मगर गिलानी साहब पीटीआई वाले तो ये कहते हैं कि माइनस चेयरमैन पार्टी के भी वो क्लीन स्वीप करेंगे। देखे, पीटीआई ने क्या क्लीन स्वीप करना है, उन बेचारों का तो कालीन स्वीप हो चुका है। यानी आप उनके कारपेट की बात कर रहे हैं? क्या देखे, किसी माइनस या प्लस को हम नहीं मानते, हम इस पे बिलीव नहीं करते। जो जैसे आया वो वैसे ही चला गया है, इसलिए मैं समझता हूं कि वो कोई सियासत में मायने नहीं रखते। आए गलत तरीके से थे और गलत करके वापस चले गए। जी जी गिलानी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोग माइनस प्लस पे यकीन नहीं रखते, आप लोग ज़रब व तकसीम पर यकीन रखते हैं। देखे, बात यह है कि ज़रब तकसीम हो या प्लस माइनस हो, ये तो फैसला वक्त ही करता है। अभी तो सब ने यह देखा है कि जो जिस तरीके से आया है उसे उसी तरीके से वापस भेज दिया गया है। हाँ शाह जी तो मतलब यो है ना कि जी हो जा मुंह हो जा थप्पड़। आज थप्पड़ा नहीं बकवास अपने कोल रख। इस वक्त टीवी प्रोग्राम ते बैठे आ, को तुफैल टी स्टॉल ते नहीं बैठे। सो फरीद साहब, जहां तक इलेक्शनों की बात है, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अपना बयानिया लेके अवाम के पास जाएगी। ठीक, अगर हमने कुछ डिलीवर किया होगा तो अवाम हमसे मोहब्बत करेगी। शाह जी डिलीवर की गल ना करो, जे डिलीवर का रिजल्ट मंगोगे तो फिर जेड़ा भी सियासतदान आवाम को जाएगा वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि ना तुसी रोटी डिलीवर कीती है, ना कपड़ा ना मकान। रोटी कपड़ा मकान डिलीवर नहीं किया ते रांदा तू टानी ते आई, खांदा तू बाजरा है, ये शापर पाती वदे। ये मतलब शाह जी? भाई शाह जी आख रहे हैं तुम शापर पहन के बैठे हुए हो। उसको नहीं समझ आई तो निकल जाने दो, जरूर अवाम को समझा के तो अपने खिलाफ कर रहा है।